آج ہم کہیں گے مولا الاجل انشاءاللہ جب ہم دنیا سے چلے گئے قبروں پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ۔ شاباش شاباش شاباش، کیونکہ ہے یہ کریم گھرانہ رکھتا جو کسی کا نہیں۔ یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ میری کوشش ہوتی ہے میں رعیت کو سردار کے نام ضرور سناؤں اپنے خطبے میں، تاکہ جتنے بیٹھے ہیں ان کو اپنے وقت کے امام کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ کسی وقت بھی کعبے سے کسی نام سے صدا بلند ہو تو رعیت کو پتہ ہو ہمارے مولا کا نام۔ بقیت شاباش شاباش میرا بیٹا، شاباش شاباش۔ میں نے بچوں کو کبھی نہیں ڈانٹا، یہ جو ہمارے چھوٹے بیٹھے ہیں نا، قسم ہے مجھے پروردگار کی، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ جو کہا جاتا ہے نا مومنین حضرات، ہم سب خوش ہو جاتے ہیں، ہم ہیں، ہم نے بننا ہے، یہ مومن ہے۔ ان سے پوچھو مذہب کیا ہوتا ہے، یہ کہیں گے شیعہ، یہ کہیں گے سنی، نہیں۔ ان سے پوچھو مذہب کیا ہوتا ہے، یہ کہیں گے اسلام، اور یہ شیعہ سنی کہیں گے ہمیں کیا پتہ وہ کیا ہوتا ہے۔ کہیں 11ویں والی کی کھیر بٹ رہی ہوگی، وہاں بھی کھا لیں گے، حسین کا لنگر ہوگا وہ بھی کھا لیں گے۔ ان کو کہے گا بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، تم تو ہو شیعوں کے بچے، تم تو ہو سنیوں کے بچے، سنیوں کے بچے ہو تو حسین کا لنگر کیوں کھاتے ہو، شیعوں کے بچے ہو تو 11ویں کی کھیر کیوں کھاتے ہو۔ یہ تم ایک ہی جواب دیں گے، کیا ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اتنا پتہ ہے یہ اللہ کا صدقہ ہے، یہ صحیح مومن ہے۔ ان کا مومن پن اور دکھاؤں، اتنے پیارے مومن ہیں، اتنے خوبصورت مومن ہیں، جب تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی تیرے گھر کی عورتیں ان کو بٹھا کے کہتی ہیں دعا مانگ، یہ مومن ہے۔ شاباش۔ آپ کے کیا کہنے ہیں، محلے کی مستورات چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے میٹھی روٹیاں پکا کے کہتے ہیں او بیٹا دعا، پتہ نہیں کیا جادو ہے، یہ کہتے ہیں تو وہ سنتا ہے۔ مومن جو ہیں وہ مومن کی نہیں ٹالتا، وہ نہیں ٹالتا مومن، یہ مومن ہے۔ ان کا ایک اور روپ دکھاؤں، یہ جو سامنے بیٹھا ہے معصوم چہرہ، یہ میرا مولا کا سپاہی معصوم، سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ تنگ بھی کر رہے ہوں، چھیڑ بھی رہے ہوں، ادھر ادھر مستیاں بھی کر رہے ہوں، پھر بھی میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، کوئی نہ کوئی کرم لے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، نہ ان کو ٹینشن ہے، نہ ان کو پریشانی ہے، نہ ان کو مسئلہ ہے، ریلیکس ہیں، مومن ہے۔ تنگ کرنے لگا باپ کو، بابا کوئی بات نہیں، بچے بولتے رہے، آپ نہیں پریشان ہو، توجہ میں طرف رکھنا ہے، معصوم ہے بچے بچیاں، آپ نے میری طرف دیکھ لیں۔ باپ کو تنگ کرنے لگا کہ جی بابا مجھے 100 روپیہ چاہیے۔ باپ نے کہا بیٹا کیا کرے گا، کہا بابا میں چیز لوں گا، اس کو نہیں پتہ 100 کیا ہوتا ہے۔ لو جی باپ نے 100 روپیہ دے دیا، دکان والے کے پاس پہنچ گیا، انکل چیز دے، کیا لو بیٹا، بسکٹ دے، ٹافی دے۔ انکل آگے کمال بندے تھے، انہوں نے 10 روپے کی ٹافی دی،
90 روپے چھپا لیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا اکثر, سب ایسے نہیں ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. 90 روپے چھپا لیے, خوشی خوشی ٹافی کھاتے گھر پہنچ گیا. کسی نے کندھا ہلا کے کہا اے تجھے اس نے لوٹ نہیں لیا؟ کہنے لگا اس نے نہیں لوٹا, میں نے اس کو لوٹا ہے. نہیں سمجھے نہیں ابھی تک سمجھے نہیں. انہوں نے کہا تو نے کیسے لوٹا؟ کہا 10 روپے کی چیز دیکھ کے 90 روپے اس نے چھپائے, میں اس کو مجرم بنا کے آ رہا ہوں. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ میں مجرم بنا کے آ رہا ہوں. 90 روپے لوٹ کے وہ یہ سمجھتا ہے میں امیر ہو جاؤں گا. نہیں, کئی 90 اس کی نسلوں کو دینے پڑیں گے. یہ ہے مومن, بڑے اعلیٰ ہیں. میں یقین کریں میں ان سے اسلام سیکھتا ہوں. پڑھے ہیں ہم بھی, کتابیں پڑھی, علماء سے دیکھا, لیکن سچی بات ہے ممبر پہ آج پہلی دفعہ 15 سال کی خطابت میں کہہ رہا ہوں, میں ان سے اسلام سیکھتا ہوں. یقین جانو, دکھاؤں اسلام کی تصویر جو یہ سکھاتے تو خود گواہی دے گا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی گواہی دیں گی. پلیٹ بھر کی سالن کی اس کی آگے رکھ, بھر کے ایک لقمہ لے کے ادھر ادھر ہو جائے گا. ماں زبردستی کھلائے گی, پکڑ پکڑ کے کھلائے گی. کیوں؟ یہ کھانے کے لیے زندہ نہیں, زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ تیرے میرے آگے گوشت کی پلیٹ بھری ہو, تیری میری کوشش ہوتی ہے دوسرا نہ کھائے. یہ مومن ہے. صحیح. ایک اور تصویر بھی دکھاؤں. خدا کی قسم کسی کا بچہ کیوں نہیں کسی عورت کے سامنے چلا جائے, عورت پردہ نہیں کرتی, مومن سے پردہ کہاں ہوتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. مہربانی, مشکور, متشکر. مومن سے پردہ کہاں ہوتا ہے؟ کہیں بھی. کسی نے کہا نا وہ دیکھ کون جا رہی ہے, کہے گا کون جا رہی ہے؟ وہ دیکھ کون جا رہی ہے, کہے گا کون جا رہی ہے؟ میری ماں جا رہی ہے. اوئے ہوئے ہوئے, وہ میری بہن جیسی جا رہی ہے, میری ماں جیسی. ایسے ہی ہے نا, یہ مومن ہے. اس کا ایک اور معیار دکھاؤں, یہ بس اتنا کافی ہے. کسی باپ نے رینٹ کا مکان لیا. ویسے ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں, موالیہ نے حیدر قرار, ہم سب رینٹ پہ رہتے ہیں. یہ جو بندے کہتے ہیں نا میری کوٹھی میرا مکان, میری کوٹھی میرا مکان, کسی کا بھی نہیں, سب رینٹ پہ رہتے ہیں. آج یہ ہیں, کل کو ان کی جگہ کوئی اور لے لے گا. سب رینٹ پہ ہیں. کس کی اپنی چیز ہے؟ کائنات اپنی ہے تو آل محمد کی. بھائی شاباش. باقی تو سب رینٹ پہ رہتے ہیں. بھائی گھر ہے 1 مرلے کا, 2 مرلے کا, 10 مرلے کا, 4 مرلے کا, جھپڑی ہے, ٹینٹ ہے, پکا ہے, کچا ہے. یہ مومن کبھی باپ کو نہیں کہے گا مجھے اس گھر میں کیوں رکھا. شکر پڑھے گا جہاں میرے باپ نے رکھا ہے, شکر ہے. اور تجھے نہیں چاہیے کوئی بڑی کوٹھی, کہے گا وہ کیا ہوتی ہے؟ رات کو بستر مل جاتا ہے, روٹی دودھ مل جاتا ہے, شکر ہے اس ذات کا. یہ مومن ہے. تو میں دوڑ میں ہے, 2 مرلے ہیں تو 4 مرلے ہوں, 4 مرلے ہیں تو 6 مرلے ہوں, 6 مرلے ہیں تو 8 مرلے ہوں, 8 مرلے ہیں تو 10 مرلے ہوں. ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد آپ کو کوئی کہے چاندی یہ کیسا سید بلا دیا, ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. اس کا مطلب اگر کسی کی 4 مرلے ہیں تو وہ 10 مرلے کی خواہش نہ کرے. کرے اپنے لیے نہیں, کہے پروردگار میرا گھر چھوٹا ہے, مجھے گھر بڑا کر کے اپنے آپ کو چودھری ملک خان نہیں بلوانا, مجھے اتنا بڑا گھر عطا کر جو صرف حسین کے ذکر کے لیے. آگے گا کیا بات ہے بھئی, بڑے کمال بندے ہو. آپ کی معیار سماعت کی کیا بات ہے. یہ دیکھا ہے بچے کو, یہ مومن ہے. اس سے سیکھا کر, خدا کی قسم یقین کے اعلیٰ معیار پہ, کوئی گھبراہٹ نہیں, ذرہ سی بھی ٹینشن نہیں. یقین ہے. جس یقین سے یہ زمین پہ چلتا ہے نا,
اسی یقین سے چاہے تو پانی پہ بھی چل سکتا ہے. بات آ گئی تو وصول کرنا. میں نے ایسے نہیں کہا. تیرے مولا سے پوچھا گیا تھا مولا ولایت، فرمایا واجب نہیں اوجب ہے. مولا جو ولایت قبول کر لے وہ کیسا ہو؟ فرمایا یقین اس کا اس معیار پہ ہو جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلتا ہے. مہربانی جناب علی بزرگوں، بہت شکریہ، مہربانی. ماشاءاللہ خوبصورت چہرے والے بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. پروردگار ان بزرگوں کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھے. یہ بزرگ ہمارا اثاثہ ہے. یہ بزرگ کیوں کیا بات ہے، ان کی باتوں پہ غصہ نہ ہوئے کرو. جوانوں کے لیے خاص، زیادہ بیٹھے ہو نا جوان، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، باپ کی بزرگوں کی باتوں پہ غصے نہیں ہونا. یہ اپنی زندگی کے تجربے سے تجھے سمجھا رہے ہوتے ہیں. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جو دھوکہ کھا چکے ہیں، ہم جو جھٹکا کھا چکے ہیں، تو نہ کھا. ہم کہتے ہیں تو کون آ گیا ہمیں سمجھانے والا؟ نہیں بابا، یہ فائدہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، تو گھبرا تو نہیں گئے. اور یاد رکھنا، جملہ آ گیا تو گزرنے والا خوبصورت سرزمین ہے. یاد رکھنا جو بزرگوں کا، جو والدین کا احترام نہیں کر سکتا اس کو معرفت امام کا نہیں پتا. شاباش. میں بسم اللہ کیا، اس کو نہیں پتا معرفت امام ہوتی کیا ہے. معصوم ہے، مومن ہے. میرا دل ہے ایک اور چہرہ دکھاتا جاؤں. کیا خوبصورت ہے. اس پہ نماز واجب نہیں. کیوں؟ جلدی فتویٰ نہ لگانا، بات سمجھنے کی کوشش کرنا. اس پہ نماز واجب نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ نماز نہ پڑھے. پوچھا شریعت سے، شریعت کون نماز پڑھے؟ کہا جب بلوغت کو کراس کرے. شریعت کہتی ہے جب بلوغت میں بسم اللہ سن بلوغت کو کراس کرے پھر نماز اس پہ لازم ہو جاتی ہے. وہ دراصل بلوغت کو سن کو نہیں کراس کر رہا ہوتا، وہ بے شعوری پہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے. نہیں، میں نے بات چھوٹی نہیں کی، میں نے بہت بڑی بات کی. خدا کی قسم یہ مومن ہے، یہ شعور ہے. بے شعوری پہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے. اچھا نہیں، اس طرح نہیں. آپ مل کے نماز کے فائدے تلاش کریں. سرکار سے پوچھتے سرکار کوئی نہ کوئی ہر چیز کا فائدہ تو ہوتا ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے. سرکار آپ کا تو بڑا احسان ہے، ہم نے دو رکعت پڑھ لی، ہماری تو معراج ہو گئی. آپ کو تو معراج کرنے کے لیے آسمان پہ جانا پڑا. ہائے 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 ہائے. میں تو بڑے آسان انداز میں اور آسان الفاظ میں تیرے ساتھ مخاطب ہوں. سرکار آپ کو تو بڑا سفر کر کے اوپر جانا پڑا اپنے رب سے ملاقات کے لیے. ہم نے تو نماز پڑھ لی، ہماری تو معراج ہو گئی. فرمایا نہ، 2 رکعت پڑھ کے ادھر ادھر کا خیال رکھ کے نماز کو ایک عجیب کیفیت میں لے کے مصلی پہ کھڑا ہو کے تو یہ سمجھتے تیری معراج ہو گئی. نہ، سرکار فرمائے نا پھر معراج کب بنتی ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ کی کیا بات ہے؟ بے شک نماز برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے. سرکار فرمانا چاہتے ہیں برائی اور بے حیائی سے جو بچ گیا نماز کی وجہ سے اس کی معراج شروع ہو گئی. لو جی میں نے بات تو کی، بات بڑی مشکل سی ہے، گجرا والا گھبرا نہ جائے، فتوی نہ لگائے تو جملہ کہتا جاؤں. مولا کے ممبر کی عظمت کی قسم مسئلہ بلوغت کا نہیں، اس بچے پہ اللہ نے نماز اس لیے واجب نہیں کی، نہ بچہ برا ہے نہ بچہ بے حیا ہے. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ مہربانی. یا کیا بات ہے جی. نہ برا ہے نہ بے حیا ہے. بے حیائی تو تمہاری سمجھ میں آتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے؟ اور میں تمہیں 2-4 برائیاں بتاتا جاؤں. پہلے وہ برائیاں بتاؤں جن کو ہم برائی سمجھتے نہیں ہیں. پہلے وہ برائی بتاؤں، وہ بھی اسی مومن نے سکھائی ہے. یقین کرے یہ مومن بڑا سکھاتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتا ہے. بیٹھے بیٹھے، مائیں جو بیٹھی ہیں یہ گواہی دیں گے، زیادہ وقت ان کا ان کے ساتھ گزرتا ہے. بیٹھے بیٹھے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. مولا یہ بچے کو کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہاں بچہ ہے نا، معصوم ہے نا، اس کا گہرا تعلق ہے زمانے کے امام سے.
اس کا مولا سے پردہ نہیں ہوتا، مولا کو مسکراتا دیکھتے ہیں ہنسنا شروع کر دیں۔ یہ بچہ بہت اسلام سکھاتا ہے، مولا جانتے ہیں اس سے سیکھا کر، تو دوڑتا ہے ادھر ادھر ادھر، تو بتا اسلام کیا ہے، تو بتا۔ یہ بچہ تجھے بتائے گا اسلام کیا ہے، اسے پوچھنا، اس کی حرکتیں دیکھ، بڑی پیاری حرکتیں ہیں، بڑی خوبصورت حرکتیں ہیں۔ برائی کیا ہے؟ پہلی برائی سن، تو کسی سے چھوٹی سی بات پہ لڑتا ہے، پہلے تو تیرا حق ہے ایز اے انسان سے نہ لڑ۔ کوئی اگر غلط کرتا ہے فیصلہ عادل پہ چھوڑ۔ بڑی بات کر گئے اگر آپ تک پہنچ گئی، چاند جی فیصلہ عادل پہ چھوڑو۔ دیکھو آنا نہیں مولا، آنا ہے نا، عادل ہے نا تیرا، بادشاہ کے بعد قیامت بھی تو آنی ہے، فیصلے اللہ نے نہیں کرنے۔ کوئی تیرے سے زیادتی کرتا ہے تو جواب دیتا ہے، اللہ پہ تو فیصلے چھوڑنا ایز اے انسان۔ یہ تیری میں بہت بڑی برائی بتانے لگا ہوں، تیری میری، میں بھی شامل ہوں، ہم سب شامل ہیں، مگر یہ مومن بچے ہیں، یہ مومن بچے ہیں۔ دیکھ میں کیا بات ہے، یہ بچے ہیں، خدا کی قسم یہ بچے ہوئے ہیں۔ تو میں لڑے، پہلے تو لڑائی بنتی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، تو آج کیوں ادھر گیا، یہاں سے کیوں گزرا، تو نے میرے یہ کیوں کھا لیا، تو نے یہ کیوں کر لیا، یہ لڑائی بنتی نہیں۔ تیرا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے۔ ایک تو یہ ڈولا ہم نے مذہبوں کا جو ڈالا ہے نا، یہ بڑا غلط ہے۔ کسی شاعر نے قلم اٹھایا، وہ کہتے تو نے پرندوں میں فرقہ پرستی دیکھی ہے؟ کبھی مندر پہ جا بیٹھے، کبھی مسجد پہ جا، دیکھیے کبھی نہیں ہے ہی نہیں فرقہ۔ یہ ہم نے مذہب کے رولے بنائے، تو سنی ہے تو میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں تو سنی ہے۔ پوچھا گیا تھا مولا شیعہ کسے کہتے؟ فرمایا پوری زمین پر رہنے والی مخلوق میں سے جو ہم سے محبت کرے اس سے محب کہتے ہیں، جس سے ہم پیار کریں اسے شیعہ کہتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، جملہ سنبھالنا، اس میں بھی بہت کچھ چھپا ہے۔ جو ہم سے پیار کرے اسے محب کہتے ہیں، جس سے ہم پیار کریں۔ اٹھا کے دیکھو تاریخ، سب سے پہلا تمہیں سلمان نظر آئے گا، خود فیصلہ کرنا سلمان محب تھا یا شیعہ تھا۔ کالے علم لگا لینا، کالے کپڑے پہن لینا شیعہ نہیں۔ یہ تو ہم نے پہچان بنا لینا، جس کے گھر پہ کالا علم لگا، جس کے رہ گئی یہ کالا علم، میں دیکھا یا تری سندھ دھرتی میں ہندوؤں کے گھروں پہ بھی کالے علم لگے ہیں، وہ شیعہ ہیں؟ جو کرائٹیریا تو نے میں نے بنایا ہے، کالے کپڑے پہن کے پوری سندھ دھرتی میں ہندو پھرتے ہیں، پورا محرم میرا وہیں گزرا، کیا کہے گا ان کے بارے میں؟ تو وہ بڑا کام انوکھا کرتا ہے، کالے کپڑے وہ بھی پہنتے ہیں، کالا علم۔ میں ایک ہندو کی امام بارگاہ گیا، میوا رام غالباً اس کا نام تھا، بانی تھا، اپنے امام بارگاہ کا مین متولی تھا۔ میں نے کہا تیرا نام؟ کہنے لگا وہ میوا رام یا پتہ نہیں کیا نام تھا، اسی طرح کا نام، کہنا فلاں۔ میں نے کہا یہ امام بارگاہ کس کا ہے؟ کہا میں جھاڑو بردار ہوں۔ میں نے کہا ہیں تو کون مسلک مذہب؟ کہنے لگے تم کہتے ہو ہم ہندو ہیں، ہم تو حسینی ہیں۔ کیا بات ہے ذاکر صاحب، کہ تم کہتے ہو ہم ہندو ہیں، ہم تو حسینی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کربلا سے پہلے شاید کوئی مذہب ہوں گے، کربلا نے مذہبوں کی تقسیم ختم کر کے دو ہی طبقے بنا دیے، ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے۔ بات چلتے چلتے دور نہ نکل جائے، مجھے بات کو سمیٹنے آگے بھی ایک دو پروگرام ہے، ذاکر صاحب بھی تشریف لیں، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ میں بسم اللہ کروں، آپ کے کیا کہنے، آپ کی معیار سماعت کے کیا؟ جی میں بسم اللہ کروں، انشاءاللہ آپ کی طلب رہی، آپ کی توجہ رہی، آپ کا سفر رہا، مولا مجھے بھیجتے رہیں گے۔ بات ادھر سے سن کے ادھر سے مولا ہی کہیں گے کہیں اور جگہ جا۔ ذاکر صاحب آپ تو دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں،
بادشاہ سے عرض کر کے نکلتا ہوں، میرا کریم آقا تیرے وجود اقدس کی برکت سے نبض حیات کائنات چلتی ہے، میرا شہنشاہ، میرا بادشاہ، میرا آقا تو بڑا کریم ہے، سب سے پہلا احسان یہ فرمانا میری زبان پہ وہ جاری کرنا جو تو چاہے۔ میں آ ہی نہیں سکتا تھا، امام نے توفیق بخشی تو میں آیا، مولا نے مجھے اس قابل بنایا تو میں تیرے سامنے کھڑا ہوا، مولا اس قابل بنا رہے میں تیرے سامنے خطاب کر رہا ہوں، جب ہے ہی سارا کچھ اس کا تو میں تو ہے ہی نہیں۔ ہاں خدا کی قسم میں کبھی کبھی کہتا ہوں گجرانوالہ، میں کہتا ہوں مجھ جیسا بندہ یا ہم جیسے ممبر پہ آنے والے کوہنیوں کے بل چل کے بھی حسین کا ذکر کرنے آئے پھر بھی مقروض ہیں۔ مہربانی محترم، شکر گزار ہوا ہے خدا کی قسم۔ حقیقت میں دیکھ 4 دن کی زندگی ہے، کن کے لیے کما رہے ہیں؟ انہی کے لیے کما رہے ہیں جو مرنے پہ کہیں گے اٹھاؤ میت، انہی کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، ادھر سے بھی لیا، 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 کیا کہیں گے؟ اٹھاؤ جلدی کرو، اسمیل ہو جائے گی، اٹھاؤ میت۔ وہ تم تو اپنے تھے، تمہارے لیے تو ہم نے اپنی زندگیاں ضائع کر دی، اکٹھا کرتے 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 آج اتنی جلدی پھینکنے لگے ہو۔ کعب تم ہمارے کام کے نہیں رہے، سانس تک تھا کام، کام ختم۔ اس کو منائیں جب سب چھوڑ جائیں، قبر میں بھی کہے نہ گھبرا میں ہوں۔ اچھا تھوڑا تھوڑا قدم قدم آگے آ جاؤ، پیچھے ہمارے بھائی کھڑے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، قدم قدم آگے تشریف، درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جاؤ۔ میری بات کہیں دور نہ چلی جائے، بات مومن پہ چل رہی تھی، بھول تو نہیں گئے؟ میں نے تمہیں کہا ہر گھر میں چھوٹا بچہ مومن پکا ہے، ہر گھر میں بچہ مومن پکا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا مومن کی کمال مثالیں دے کر مومن کسے کہتے ہیں، مومن باحیا، مومن پاکیزہ۔ میں بتا رہا تھا تمہیں نماز کا فائدہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء شاباش، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہیں ایک بات کرتا جاؤں، ایک ختم میں لوگ لے گئے، ختم کا پروگرام تھا، ہمارے برادران اہل سنت تھے ماشاءاللہ، اکثر بلاتے ہیں کہ سید آئیے دعا کیجیے، چلے جاتے ہیں، یہ ہماری وراثت میں چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں مذہب کا کوئی چکر نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں نسبت رحمت للعالمین کی، رحمت للسنیین، رحمت للشیعین نہیں، رحمت للعالمین۔ وہ کیا بات ہے، کیونکہ ہمیں کربلا نے سکھایا ہے آخری وقت محمد کے محمد بیٹے کے پاس قیس بھی آ گیا تو علیہ السلام بن گیا۔ بات رہ نہ جائے، توجہ میں طرف کرنا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بے حیائی سے روکتی ہے۔ ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ جو باپ کی بات نہ مانے، جو باپ کا کہنا نہ مانے، اسے باپ کی توہین کرنے والا کہتے ہیں۔ ایسے ہے، متفق ہو، جو باپ کی بات نہ مانے، باپ کا یہ کر کہا نہیں کرتا، باپ کا یہ کر کہا نہیں کرتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توہین کر رہا ہے باپ کی۔ اگر زبان سے نہ بھی کہے اور باپ کا کہنا نہ مانے پھر بھی توہین۔ بس اتنا سا کہنا تھا، اشارہ دے کے آگے گزروں گا۔ باپ کی بات نہ ماننے والا توہین باپ کرتا ہے، محمد کی بات نہ ماننے والا سرکار کی بات نہ ماننے والا توہین رسالت نہیں کرتا۔ بندوں نے کہا توہین رسالت یہ، توہین رسالت یہ، توہین رسالت یہ، رسالت کی زبان سے نکلا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، تو مان محمد کی بات، نماز پڑھ، پھر نہ برائی کے قریب جا نہ بے حیائی کے قریب جا۔ یہ ہے تیرا کمال۔ میں برائیاں گنوا رہا تھا، برائیوں سے چلتے چلتے بات کہیں نکل گئی۔ برائی، پہلی برائی بتا رہا تھا، ان مومن میں دیکھا کر، نہیں ہے ہم میں ہے۔ پہلے میں نے کہا ہم لڑتے ہیں، یہی میں نے تیری خدمت میں گزارش کیا، تیرا میرا لڑنا بنتا نہیں، اگر ایک لڑتا بھی ہے دوسرے کا صبر کرنا بنتا ہے، کیونکہ صبر ہی اسلام میں ہے۔ اب لوگ صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، عمل کرنا ذرا مشکل ہے۔
عمل کی بات ہے تو ذرا گھبرا جاتے ہیں. صبر بھی تیرے اسلام کا بہترین خوبصورت رکن ہے. ایک لڑ بھی پڑتا ہے کیونکہ لڑتا وہ ہے جو ذہنی بیمار ہوتا ہے. عقل مند کبھی لڑائی نہیں کرتا. اوہو ہاں ذہنی بیمار لڑتا ہے. لڑائی تو بنتی نہیں. کوئی اگر کسی انداز میں کسی کو منانے کی کوشش کر رہے تیرا میرا حق نہیں بنتا کہ میں تیرے اس کے خلاف کہوں اے تو اس کو کیوں مانتا ہو, تو اس کو کیوں مانتا ہے. اگر میں ہوں اتنا بڑا کمال, مجھے اندھیروں کو برا نہیں کہنا, مجھے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے. یہ ہے میرا کمال, یہ ہے انسانیت. میں نے کہا تیری میری لڑائی بنتی نہیں, ہم لڑ رہے ہیں. خیر فضول کام ہے, برائی ہے, یہ سب سے بڑی برائی ہے لڑنا. لڑ پڑے. اور اس سے بڑی برائی یہ ہے ذاکر صاحب, لڑائی ہو جائے تو تیسرا بندہ سلو کراتا ہے, وہ بھی اگر میرا نفس کہے تو. غلام میں نفس کا ہوں, غلام میں نفس, میں تو نفس کی مانتا ہوں. میں نے اللہ کی بھی نہیں مانی, میں نے محمد کی بھی نہیں مانی, میں تو نفس کی مانتا ہوں. نفس مجھے جہاں موڑتا ہے میں مڑ پڑتا ہوں, جہاں روکتا ہے میں رک جاتا ہوں. میں نے اس کی حکومت کو تو اپنے دل پہ اپنے جسم پہ قائم ہی نہیں کیا, ورنہ کم از کم اس کی حکومت قائم ہو جاتی تو روئے زمین پہ مجھے چلتے پھرتے لوگ یہ کہتے. یہ ان میں سے نہیں جو کہتے میں محمد کا غلام, میں محمد کا غلام, میں علی کا غلام, میں پنجتن کا غلام. یہ ان میں سے نہیں, یہ چلتے پھرتے اس کمال پہ فائز ہے. اس کو دیکھ کے لگتا ہے اگر یہ محمد کا غلام ہے اس کا محمد کیسا ہوگا. کمال ہو گئے. اچھا لڑائی ہو جائے تو تیسرا سلو کرانے آ جاتا ہے. یہ بہت بڑی برائی ہے. حالانکہ کوئی مر جائے, لڑ رہے ہوں, جو مر جائے ذاکر صاحب اس کی میت پہ کھڑے ہو کے اس کا وارث کھڑا کہہ رہا ہوتا ہے او بھائی اس کو معاف کرو, یہ ناراض ہے تو اس کی طرف سے معافی, اگر تم ناراض ہو تو تم معاف کرو. بھئی نہیں لڑائی لمبی رکھ, کیوں معاف کروا رہے اپنے آپ کو. کہا نہیں بس اب جا رہے ہیں نا, کوشش کر مرنے کے بعد کی معافی. کیا معافی, زندگی میں معافی مانگ. یہ کیا بعد میں میت رکھی اور تیرے پیچھے ورثاء کھڑے ہوئے معافی منگوا رہے ہو. یہ برائی ہم سب میں ہے, مومن میں نہیں ہے. کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا. یہ کھیل رہا ہوگا کسی کے ساتھ, اچھا کھیل میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تو کس مذہب سے ہے. سارے مومن جو ہوتے ہیں, سارے بچے مومن جو ہوتے ہیں, اچھے کھیل رہے ہیں, ایک ہی محلہ ہے, بڑے ہوتے ہیں تو رہیں جدا کر لیتے ہیں. میری راہ وہ, تیری راہ وہ, میری راہ یہ, تیری راہ یہ. نہیں, سب ہیں جنت کے متلاشی. کسی عاشق نے کہا تھا عقل سے کام لے, کس جنت کی تلاش میں ہے, آگے بھی دودھ کی نہریں شہد کی نہریں ہیں. اللہ نے تجھے یہاں بھی دودھ دیا ہے, شہد دیا, اسی کو جنت بنا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. ذاکر صاحب میں بسم اللہ کروں, میں بسم اللہ کروں. سلام ہے آپ کے تشریف لانے کو, یہاں کے بیٹھنے کو. ذاکر عموماً بیٹھتے نہیں ہیں لیکن لائق سلام, لائق خراج تحسین ہے آپ. خدا کی قسم کہا اسی کو جنت بنا. کبھی موقع ملا میلاد پڑھنا ہوا میں تمہیں بتاؤں گا شہد سے مراد کیا ہے. شاہد مٹھاس کو کہتے ہیں, شاہد کشش کو کہتے ہیں. کسی فقیر سے, ولی فقیر سے پوچھا گیا, یہ کتابوں سے ہٹ کے بات ہے, پوچھا گیا یہ سرکار نے فرمایا جنت میں شہد ہے, کتنی شہد ہوگی, نہریں ہیں. اس نے کہا کملے دنیا میں تو چمچ نہیں کھا سکتا, آگے اس نہر کے لیے اتنی محنت کرتا ہے. کہا سمجھ شہد سے مراد محمد کا قرب ہے. آپ کے کیا کہیں, سلام ہے, شاباش. میں بسم اللہ کر, میں بسم اللہ. یہ دیکھ ہم میں برائی کتنی ہے, ان میں نہیں ہے. ان کو دیکھنا کھیل کھیل میں لڑ پڑیں گے چھوٹی سی بات پہ, پھر ایک ہو جائیں گے. یہ مومن ہے. ہم تو اتنا لمبا کر جاتے ہیں, کوئی آئے گا تو صلح کرائے گا. ان کو تو کوئی صلح نہیں کراتا, کھیلتے کھیلتے ایک ہو جاتے ہیں. یہ ہے مومن پن. یہ پریشان نہیں ہوتے رات کو, اور جب یہ ایک ہوتے ہیں اللہ ان کو مصیبت میں بھی نہیں ڈالتا. جب ہم بکھرتے ہیں پھر اللہ ہم سے امتحان لینا شروع کرتا ہے. تم نے میری حدود توڑ دی نا,
تو کیا سمجھتا جس کے ساتھ تو لڑا ہے وہ گندا تھا؟ نہیں، میں نے ہر ایک کو خوبصورت پیدا کیا. یہاں آ کے ہیں اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ نے سب کو خوبصورت پیدا کیا، پسند بھی خوبصورتی کو کرتا ہے، تو سب خوبصورت ہے. بدصورتی اگر ہے تو وہ کردار کا کمینہ پن ہے، کردار کا کمینہ پن ہے. لو جی، بھائی صاحب نے مجھے حکم کیا میں سرکار کے حوالے سے 2-4 باتیں کرتا جاؤں، بڑی اہم ہیں. کہاں ہمارے برادران تشریف لائے بیٹھے ہیں، امام مہدی سننا چاہتے ہیں. برائے خوشنودی سرکار قائم علیہ السلام بلندر صلوات. لو جی، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں توڑوں گا نہیں، اسی بات کو منسلک کرنے لگا ہوں. جس مومن کی خوبیاں بچے کے حوالے سے میں اتنی دیر سے تجھے بتا رہا ہوں، کم از کم 35 منٹ ہو گئے مجھے بتاتے بتاتے، یہی تیرے امام کے ظہور پہ ہوگا. پہلے تو ذہن میں رکھنا یہ مذہبوں کے رولے ختم. یہ جو بندوں نے بنایا نا وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے، کوئی وہ نہیں ہوگا، سب یہ ہوگا. پہلی بات یہ ہے، یہی اسلام نافذ ہونا ہے. کیسا اسلام؟ خوبصورت اسلام. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہیں گے جیسے گھر میں محبت کے ساتھ رہا جاتا ہے. آپ نے کہا امام مہدی علیہ السلام سنا ہے، میں سنی کتابوں سے پڑھنے لگا ہوں. لائق سلام، لائق خراج تحسین ہیں وہ لوگ جنہوں نے کمال سے کمال نکتے لکھے. علامہ حقی رہ گئے بہترین عالم اہل سنت. ان سے کسی نے آ کے کہا، علامہ صاحب اللہ نے مجھے اس دور میں پیدا کیا جب محمد میرے سامنے نہیں. انہوں نے کہا اگر ہوتے تو کیا کرتا؟ کہنے لگا اگر ہوتے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا. انہوں نے کہا جو بھی نماز پڑھنے کا کیا ہوتا؟ کہا نماز پڑھتا مجھے ثواب ملتا. علامہ کی کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی تخلیق پہ شک نہ کر. اللہ کی تخلیق پہ شک نہ کر. اللہ نے جس دور میں تجھے بھیجا علی کل شیء قدیر ہے، جو وہ جانتا ہے تو نہیں جانتا. یہ بات میں آخر میں نچوڑ آپ کو دے کے اجازت لوں گا، وہ جو وہ جانتے تو نہیں جانتا. کہا اللہ کی تخلیق پہ شک نہ کر، شکر ادا کر. کہا میں تو یہی کہہ رہا ہوں، بس کیا کروں، اللہ نے مجھے اس دور میں. کہا کیا ہو گیا، شکر پڑھ. کہنے لگا کس طرح شکر پڑھوں؟ خوبصورت جملہ فرمایا، فرماتی ہیں صرف ایک حسرت دل میں رکھ. انہوں نے کہا کیا؟ کہا یہ حسرت رکھ، اگر میں تو کہہ رہا نا میں اگر ہوتا تو میں محمد کے پیچھے نماز پڑھتا. کہا حسرت دل میں رکھ کہ میں بھی محمد کے پیچھے نماز پڑھوں گا. انہوں نے کہا ہے محمد دوبارہ آئے گا؟ انہوں نے کہا محمد نہیں، محمد کا محمد کعبے میں دوبارہ آئے گا. کیا کمال جواب دیا. کہتے ہیں اس محمد کا تعارف اللہ نے کرایا تھا، آنے والے محمد کا تعارف محمد نے کرایا ہے. میرا فرزند آئے گا. اچھا آپ سب لوگ بیٹھے ہو یہیں آئے گا. آپ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، یہ ذرا کندھا ہلانا. یہ بھائی صاحب آپ کے آگے جو بیٹھے ذرا تھوڑا سا کندھا توجہ مطلب رکھنا. آپ نے سپنے نہیں دیکھنا، بس وہ جاگ گئے. گھر پہنچیں گے کہیں گے کیسے پڑھے تھے، کہیں گے شاہ چنگا پڑھ گیا. توجہ مطلب رکھنا. یہاں بھی نیند آ جائے تو پھر ویسے تو اچھی بات ہے، ثواب تو مل ہی جائے گا. میں چاہتا ہوں ثواب لے کے نہ جا، یہاں سے مہدی لے کے جا. امام زمانہ میں بسم اللہ کر تیرا حق بندہ، اتنی دور دور سے تو یہاں آیا بیٹھا ہے، اس لیے تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کر. علامہ حقی کی بات سمجھ آئی؟ کیا خوبصورت جملہ. دل میں حسرت رکھ، آئے گا کعبے پہ نماز پڑھائے گا تو اس کے پیچھے پڑھنا، تجھے وہی ثواب ملے گا جو 1400 سال پہلے صحابہ کو محمد کے پیچھے ملتا تھا. انہوں نے کہا آنے والا ہے کون؟ علامہ حقی کہتے تجھے کہ پتا آنے والا کون ہے؟ کہا محمد نے فرمایا تھا اگر تمہیں برف پہ چل پہ کیوں نہ آنا پڑے اس کو لبیک کہنا. ہاں مجھے ذہن میں آگے میں تجھے عرض کر رہا تھا آئے گا، آئے گا. شکر ہے ساتھ میں صبر. آئے گا یہ کس کا سیگا ہے؟ گا، ہوگا، آئے گا. میں بسم اللہ مشکور آپ کا. مستقبل
آئے گا. یعنی تم نے صبح کا ناشتہ کیا تھا، یہ مستقبل نہیں، یہ تمہارا ماضی ہے، تم کر چکے ہو. اب تم رات کو سو گے، صبح اٹھو گے، ناشتہ کرو گے، یہ تمہارا مستقبل ہے. بھئی میرے سے پہلے کوئی صاحب پڑھ رہے تھے، یہ ماضی، میں پڑھ رہا ہوں، یہ حال ذاکر صاحب پڑھیں گے، یہ مستقبل. سمجھ آ گئی؟ اور اس کو آسان کرتا ہوں. چاند بھائی انشاءاللہ نوکری ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. چاند بھائی نے نوکری شروع کی. چاند بھائی سے پوچھا بھائی نوکری کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں میں اچھی تنخواہ لوں گا. پیچھے کیا چھپا ہے؟ مستقبل. پھر کیا کرو گے؟ میں اچھا گھر بناؤں گا، موٹر بائک لوں گا، گاڑی لوں گا، اچھی چھاؤں میں بیٹھوں گا. مستقبل. لو جی ذاکر صاحب کے ساتھ پیچھے بھائی صاحب بیٹھے ہیں. میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی کاروبار کرتا ہوں. میں نے کیا کاروبار کا فائدہ کیا؟ کہنے لگے پیسے کماؤں گا، منافع کماؤں گا، جب پیسہ آئے گا اچھی زندگی گزاروں گا، بچوں کی پرورش کروں گا، اچھا گھر بناؤں گا. حیرانی والی بات ہے، وہ بھی کہتے ہیں مستقبل، یہ بھی کہتے ہیں مستقبل. اس جوان سے پوچھنے لگا بیٹا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگا تو شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا شادی کر کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے انکل نسل بڑھاؤں گا. اس کا مطلب مستقبل. میں نے اسے پوچھا جی رات کو کیوں سوتے ہو؟ کہنے لگے صبح اٹھوں گا. اس کا مطلب مستقبل. نوکری کیوں کرتے ہو؟ تنخواہ لوں گا، پینشن لوں گا. مستقبل. بس اس لیے آج کے بعد یہ کلیہ دل میں بٹھانا، ہر کام کرتا ہے تو مستقبل کے لیے کروں گا، کھاؤں گا، اٹھوں گا، بیٹھوں گا، پہنوں گا، سب کام گا گا گا. اب کوئی پوچھے نا نماز کیوں پڑھتا ہے، عزاداری پہ کیوں جاتا ہے، کہنا میں بھی قائم کا وفادار بنوں گا. میں بھی اس حسین کا حر بنوں گا. اس لیے بیٹھے ہو نا، کوئی مقصد ہے نا، ایسے تو نہیں آئے بیٹھے. اب آپ کہو میں کربلا واپس 1400 سال پہلے تو نہیں جا سکتا، کربلا کا سلام کرنے تو جا سکتا ہے، مگر اس زمانے کے حسین کا ساتھ تو نہیں دے سکتا. اب اللہ کی مرضی ہے، اس نے جب چاہ تجھے پیدا کیا. وہ چاہتا تو علی کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا، وہ چاہتا تو موسیٰ کاظم پاک کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا. اس نے قائم کے دور میں کیوں بھیجا؟ تیرا انعام ڈبل ہے، تیرا انعام ڈبل ہے. اگر انعام سمجھ آ گئی تو خدا کی قسم کمال ہو جائے گا. بٹھانا صرف سمجھنا نہیں، جوان دوستو بیٹا سمجھنا نہیں، دل میں بٹھانا. انعام تیرا کیوں ڈبل ہے؟ اس لیے امیر المومنین علی پاک سے لے کر امام حسن عسکری پاک تک اس دور کے لوگ بھی اچھے تھے، مگر تو بہت اچھا بن سکتا ہے. کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. غیبت میں ماننا اور ہے، دیکھ کے ہر کوئی مانتا ہے، کمر پہچانے تو بات چلے. میں یہاں سے مجلس پڑھ کے چلا جاؤں کہیں جی سید یہ کیسی بات کر گئے، غیبت میں ماننا کیا ہے؟ مثال بھی سن. میری ماں بہن بیٹی اوپر بیٹھے ہو، بیٹا آپ بھی سمجھنا، بھائیوں کے لیے بھی آپ بھی سمجھنا. آپ پہ بھی میں 2 جملے کہہ کے جاؤں گا. آپ بھی بڑی اہم رکن ہو معاشرے کے. آپ نے ہی خاندان تشکیل دینا ہوتا ہے، آپ نے ہی پروان چڑھانا ہوتا ہے. جب آپ بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیں گی دودھ پلانے سے لے کر روٹی کھلانے تک، بچوں یہ میں تمہیں صدقہ امام کھلا رہی ہوں، بچوں توجہ، بچوں میں تمہیں صدقہ امام کھلا رہی ہوں، کوشش کرنا کھا کے حلال ضرور کرنا. جب یہی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیں گے امام اچانک آئے گا، کوشش کرنا کوئی غلطی نہ کرنا، یہ نہ ہو تم غلطی کر رہے ہو ادھر اعلان نہ ہو جائے، تم پیچھے رہ جاؤ گے. جب مائیں بہنیں بیٹیاں خود باوضو ہو کے لنگر پکانا شروع کر دیں گے،
बावजू हो के लंगर पकाएंगी, दुआ इमाम ज़माना पढ़ के लंगर पकाएंगी, आटा गूंदेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 रुपए की डिस्परीन हलचल मचाए, पाकीज़ा लंगर हलचल ना मचाए। हाय हाय हाय, शाबाश शाबाश शाबाश। ऐसा हो नहीं सकता, अंदर पाकीज़ा लंगर हलचल ना मचाए। जब मेरी माँ बहनों बेटियों को पता चल गया हम रैयत किसकी हैं, सुबह सुबह उठते हुए सबको कहेंगी, बिस्तर से उठ के काबे की तरफ रुख करो, सलाम करके कहो अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान। यही माँ बहन बेटी तुझे याद करवाएगी। इसलिए कहेगी जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। ये बड़ी ड्यूटी है इनकी बड़ी ड्यूटी है। और इंशाअल्लाह मैं महसूस कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मजालिस है, मैं 2 जुमले कुछ अरसे से मुझे किसी सैयद ने हुक्म किया है, इन बेटियों को ज़रूर 2-4 जुमले कहा करो, इसलिए कि मर्दों से ज़्यादा समझती हैं और भूलती भी नहीं है। जब इनको पता चल गया ना इमाम ने अचानक आना है, फिर अपने शौहर को तंग नहीं करेंगी। आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट को सलाम है, तंग नहीं करेंगी। ओए आज थोड़े रेडी से कमा के आया, आज दुकान से थोड़े कमा के आएगा, नहीं, जितना कमा के आओगे परेशान हो के आओगे, आज तो पैसे ही थोड़े मिले, कहेगी कोई बात नहीं, रूखी रोटी खा लेंगे, सुल्तान का शुक्रिया जिसने हमें इतना अता किया, आज अगर कम अता किया कल और दे देगा। मौला आने वाले जो है, इनको शऊर आ गया तो कमाल हो जाना है। इनको पता चल गया घर में झगड़ा नहीं होने देगी। ये जो छोटी छोटी लड़ाई होती है ना, झगड़े खत्म। इनको समझ आ गई ये जो सूट ज्यादा पहनती हैं ये कम पहनना शुरू कर देगी। इनको ये पता चल गया ना ये पैसे तो कपड़े तो पैसों पे ज़ाया हो जाते हैं, आगे तो जवाब देना पड़ेगा, कफन के कपड़े तो 5 ही होते हैं। इनको समझ आ गई ना तुम्हें फजूल खर्ची करने देंगे ना खुद फजूल खर्ची करेंगे। हर चीज़ में किफ़ायत शारी बचा बचा के रखेंगी। कोई पूछेगा बीबी इतनी बचत करती है किस लिए, अमीर बनना चाहती है? कहेगी नहीं मैं अमीर नहीं बनना चाहती, मैं हुसैन के बेटे का लंगर इकट्ठा कर रही हूँ, मैं हुसैन के सदके हुसैन की राह में लुटाऊंगी, क्योंकि ये वही लंगर है। बाकी हर पैसे का ऑडिट होना है, हुसैन के नाम पे खर्च होने का ऑडिट नहीं होना। मुश्किल तो नहीं थी बातें, इसलिए सरदार आएगा, ये सारे मसलक कहते हैं। अच्छा यहाँ एक और छोटी सी बात आ गई, भाई साहब आपने हुक्म किया है, जाकिर साहब बड़े मसालिक मैंने ये सारे तकरीबन बादशाह की तौफीक से स्टडी किए। हर मसलक अमीर अल मोमिनीन को सिवाय तेरे इस मसलक जाफरिया के रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं। कोई बात नहीं, उनका अपना अक़ीदा है, उनको अच्छा लगता है वो कहें, मगर वाहिद अली का आखिरी बेटा है जिसको देवबंद बरेलवी सारे मसले का अलैहिस्सलाम कहते हैं। ओए होए 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 हाय 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 हाय। अब है आपके हर एक की मर्जी है ना, जिस अली का 11वां अलैहिस्सलाम बेटा हो तो खुद बाप रजी मर्जी कोई बात नहीं, सरकार का तसर्रुफ है अलैहिस्सलाम। मैं इस झगड़े में कभी नहीं पड़ा, हर एक का अपना कीदा। जैसे बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शुरू कर दिए, सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी दुनिया कहती है मिंबर पे बातें करो। मैंने कहा मेरे पास तो इख्तलाफी बातें हैं ही नहीं, मेरे पास तो मुस्बत सोच है, मैं तो इकट्ठा करने वाला हूँ, करीब करने वाला हूँ, धक्के देने वालों में से नहीं हूँ। कहने लगे आप बात करें ना ये क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा दुम कटा दरूद नहीं पढ़ना चाहिए। कहने लगे जी मिंबर पे कहें। मैंने कहा इनको सबको पता है। कहने लगा बताएं ना ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। मैंने कहा यार सख्ती ना किया करो, आल जिसकी जबान पे ना आना चाहे तो जोर क्यों लगाता है। लो जी मैं इनकी बात मुकम्मल करूं, मैं बहुत पढ़ गया। आने वाला आएगा, आएगा, कोई तो इंतज़ार करे भी आएगा, कोई इंतज़ार ना भी करे वो आएगा। तेरे रसूल की हदीस है अल-कौल अल-मुतबिर फिल इमाम अल-मुंतज़िर, ताहिरुल कादरी साहब ने किताब लिखी है, बड़ी खूबसूरत कमाल किताब है। उलमाए देवबंद लाहौर वालों ने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है, इमाम मेहदी का इस्लाम में तसव्वुर।
پڑھنے والی چیزیں، حیران رہ گیا، کیا کیا کمال. میں پہلے طاہر القادری صاحب کی کتاب کا جملہ پھر ان کا جملہ بتاتا جاؤں. قادری صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ رسول نے فرمایا قیامت آنے میں ایک دن کیوں نہ رہ جائے، قیامت نہیں آئے گی جب تک قائم نہ آئے. شاباش شاباش بھائی، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے. قیامت آنے میں ایک دن کیوں، یعنی اس کا مطلب قیامت سے ڈرانے والوں امت کو نہ ڈراؤ، قیامت سے پہلے قائم آئے گا. قیامت آ جائے گی اور قیامت آؤ نہیں، پہلے قائم آئے گا، پہلے کا. دوسری جو بات اسلام میں امام مہدی کا تصور انہوں نے لکھی ہے وہ کمال جملہ ہے. انہوں نے بڑی پیر اصغر شاہ جی بڑا سفر کر کے ماشاءاللہ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں سید، بڑی دور سے آئے بیٹھے ہیں. انہوں نے بڑا کمال جملہ لکھا. انہوں نے امام مہدی کے ناصروں کی تعریف کی ہے. ذاکر صاحب میں تنگ رہ گیا، یقین کیجئے ممبر پہ کھڑا ہوں. یہ لکھتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے جو ناصر ہیں وہ عام نہیں ہیں. آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کسی اور دنیا سے ہوں گے، یہیں سے ہوں گے. اوئے ہوئے ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں کسی اور خلائی مخلوق ہے یا کہیں اور سے آئیں گے، یہیں سے ہوں گے. آگے لکھتے ہیں وہ عام نہیں ہیں. ان کی تعریف یہ ہے، سب سے پہلی تعریف، 2 تعریفیں یا 3 بتاؤں گا بس، اسی پہ بات مکمل کروں گا. پہلی تعریف لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ناصر کی تعریف یہ ہے وہ ایک مرد چٹان کی طرح ہوتا ہے، اور اگر ان میں کوئی عورت بھی شامل ہو وہ بھی مرد کی طرح چٹان کی طرح ہوتی ہے. بریکٹ میں اس نے لکھا، سوچتے نہ رہنا مرد اور چٹان کیا ہوتا ہے، کہا مرد اور چٹان وہ ہوتا ہے جو عہد کرے اس پہ قائم رہتا ہے. یہ نہیں آج عہد کیا کل توڑ دیا، آج عہد کیا رات کو توڑ دیا صبح توڑ دیا، نہ، عہد کیا تو پورا کیا. غیبت میں ماننا کیا. میں جملہ چھوڑ گیا، سامنے آ گیا کہ سید کہیں گے غیبت میں مان گیا. ذاکر صاحب کوئی بندہ گلی سے بازار سے چوک سے گزر رہا ہے، سامنے عورت آ گئی، قابل قدر کوئی عورت آ گئی. میرے محترم میں آپ کا مخاطب ہوں، پیار کرتے ہیں اس لیے میں بار بار آپ سے مخاطب ہوں. حالانکہ مجھے میرے دوست احباب بھائی کہتے ہیں ذاکروں کو مخاطب نہ ہوا کرو، کہتے ہیں آپ سے ناراض رہتے ہیں. میں بسم اللہ کروں، آپ کی تو بات ہی کیا ہے. کہا میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ، توجہ. کہا بازار سے گزر، چوک سے گزر، کوئی عورت سامنے آ جائے، غیبت میں ماننا کیا ہے. عورت گزر رہی ہو بازار سے، کوئی مرد آ جائے، غیبت میں ماننا کیا ہے. عورت کو کوہنی مارے، وہ دیکھ مرد جا رہا ہے، یا مرد کو کوہنی مارے، وہ دیکھ عورت جا رہی ہے. غیبت میں ماننا یہ ہے دونوں ایک دوسرے کو کہیں خبردار میری آنکھیں خراب نہ کر، میرا مہدی دیکھ رہا ہے. یہ ہے غیبت میں بسم اللہ کروں. اور برادران اہل سنت ہے بیٹھے ہو، میں بسم اللہ کروں، کروڑ واری بسم اللہ. آپ ہماری مجالس کی زینت ہو، کروڑ دفعہ ہو، ہم آپ کے ساتھ محبتیں بانٹنے کے لیے تیار ہیں. اس ممبر کی عظمت کی قسم، آپ اکائی ہو، آپ سب ہم ایک ہیں. بیچ میں سے آ کے شرارتیوں نے شرارتیں ڈالنا شروع کر دی. اللہ کی قسم کوئی یہاں مسلک کا چکر نہیں. تیرا امام جب آئے گا نا، سرکار نے آ کے اعلان کرنا ہے کون کون انسان ہے جو میرے پاس آ جائے. اب بھائی ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد بندے پریشان ہو جائیں، سید کو سید، ہم سب انسان نہیں. انسان عبرانی زبان کا لفظ ہے. آنکھوں کے اندر ایک کالا پوٹا ہے، دیکھا ہر انسان کیا ایک کالا پوٹا ہے نا، اسی کو انسان کہتے ہیں. اگر بڑے بوڑھوں کی بات یاد ہو نا، وہ ہر بچے کو کہتے ہیں اوے انسان بن، اوے انسان بن. مطلب یہ تھا اوے آنکھوں میں حیا پیدا کر. آپ کا کیا کہنے، وہ انشاءاللہ آنے والا ہے. انشاءاللہ آنے والے کے ساتھ ہم سب نے شامل ہونا ہے. ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا، ہم سب چلیں گے، ہم سب ایک ہیں. بس تھوڑی سی جو چیزیں ہیں وہ اسی ممبر کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں، ان کو کور کرو، ان کو سمجھو. اب دیکھو نا، روٹی کھاتے ہو، خالی روٹی نہ کھایا کرو، غور کیا کرو کھانے سے پہلے. 10 روپے کی روٹی کھا کے ڈکار مار کے سو جاتے ہو.
دیکھو روٹی چلی کہاں سے؟ دانا تھا زمین میں گیا، دانے نے نیچے سے کونپل نکالی، کونپل نکلی، اوپر پھل لگے، پھل لگنے کے بعد دھوپ لگی، پکا، پکنے کے بعد ولایت علی قبول کی۔ قبول ہونے کے بعد دانا پک کے تیار ہو گیا، تو نے جا کے کاٹنا شروع کیا، کٹنے کے بعد آیا تھریشر میں، تھریشر میں ڈلا بھوسا علیحدہ، دانا علیحدہ۔ تیری طلب تھی دانا بھوسا فری میں مل گیا، بس اسی لیے اپنی طلب مولا رکھ، دنیا بھوسا ہے مل جائے گی۔ اوئے میں دبلا کہہ گیا، یار آپ کی مرضی ہے گجرا والا، اصل طلب تیری تیرا مولا ہے، باقی بھوسا ہے مل جائے گا۔ یہ بھوسا ہی ہے، خراب روپے بھی ہوں بھوسا ہے، اس لیے میں نے کہا کوشش ضرور کر کما، مگر اس لیے کہ مولا کے لیے کما رہا ہوں، ورنہ ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی کوٹھی بنا کے گاڑی لے کے اعلان کرنا، اپنے سٹکر لگوانا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل، پیسہ اللہ کا فضل نہیں، کوٹھی اللہ کا فضل نہیں، اللہ کا فضل وہ ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہو، قبر میں بھی ساتھ ہو۔ دانا لے کے آیا، گھر آیا، تو نے اپنی گھر والی کو کہا ان کو دھو، اس نے دھویا تو باہر لے گیا چکی والے کے پاس پسوایا۔ اب دانے نے اپنی قربانی دینا شروع کی، خوب پسا، آٹا بنا تیرے لیے، اپنی قربانی دی، تجھ تک پہنچا۔ تیری مستور نے وضو کر کے دعا امام زمانہ پڑھ کے آٹا گوندھا، آٹا گوندھنے کے بعد بھی تو آٹا کھانے کے قابل نہیں ہے جب تک تیری مستور اس میں تھوڑا خشکا ملا کے توے پہ نہ ڈالے۔ توے پہ ڈالے گی آگ برداشت کرے گا، پکنے کے لیے بھی گرمی برداشت کی تیرے لیے، تو اس تک کھانے کے قابل بننے کے لیے بھی اس نے آگ برداشت کی، اور پھر تجھ تک پہنچا۔ پھر تجھ سے کہتا ہے 10 روپے کی روٹی لے کے، روٹی کے دیر ہونے پر خاتون کو جھڑکی نہ دیا کر، میری حقیقت پہ غور کر، میں کہاں سے چلا، کہاں تک تجھ تک پہنچا۔ اب کم از کم جو میرے اندر کمال قربانیوں سے پیدا ہوا، اب تو بھی مجھے کھا کے قربانیاں دے، تیرے اندر بھی کمال پیدا ہو۔ 10 روپے کی روٹی لے کے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کوئی، اور نہ، شکر، روٹی دیر ہو جائے شکر، صبح کا ٹکڑا مل جائے شکر۔ 4 انگلیوں کے علاوہ اس کو کچھ پتہ ہے اس میں کیا آتا ہے؟ یہ دال بھی ہضم کرتا ہے، یہ گوشت بھی ہضم کرتا ہے، یہ تکہ بھی ہضم کرتا ہے، یہ بوٹی بھی ہضم کرتا ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ 4 انگلیاں ہیں، وہ کہتے یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ ایسے ہے یا نہیں؟ اسی کے لیے اتنا جتن، اسی کے لیے اتنا لڑائی؟ نہ، شکر کے مقام پہ پہنچ، یہ مومن کا معیار ہے۔ بس اتنی میں نے عرضی کرنی تھی، اتنی گزارش کرنی تھی۔ میں آدھا گھنٹہ میں نے پورا پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ میں بسم اللہ کروں، میں حاضر ہوا ہوں بادشاہ کی توفیق سے، میں نے تیری خدمت پیغام پہنچایا۔ میں وارہ پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ادھر بھی وارہ پڑھوں ادھر بھی نہیں، پیغام دینے آیا ہوں، تبدیلی آنی چاہیے، معیار بدلنے چاہیے۔ ایک تحفہ تیرے لیے لاہور والوں نے بھیجا ہے، دعائے عہد، بڑی اہم دعا ہے۔ دعائیں تو ساری بہت اچھی ہیں، حدیث قصہ ہو، دعائے کمیل ہو، سب خوبصورت ہے، مگر ان سب دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد، کیونکہ باقی دعائیں برکت کے لیے ہیں، خیر کے لیے ہیں، یہ دعا وہ ہے جو چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اجل فارجہ چند نے پڑھا، چند نے نہیں پڑھا۔ تیری کتاب میں لکھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، ہدیۃ الشیعہ کتاب ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے آخری فرزند کے دور میں اجل فرج آل محمد پڑھیں گے، اللہ ان کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھنا ہے۔ اجل فرج دعائے عہد ہے، وہ تیرے لیے تحفہ لاہور والوں نے بھیجا ہے، کوشش کر اس کو بلا ناغہ پڑھ۔ 20 25 50 دعائے عہد میری بیٹیوں میں ضرور بھجوانا ہے، انشاءاللہ ان کو نہیں بھولے گی اور یہ مردوں کو بھی یاد کروائیں گے۔ ترجمہ ساتھ لکھا ہے اردو میں، وہ ضرور پڑھنا۔ ہر بندے کی زبان عربی نہیں، چند بندے ہیں جنہوں نے مدارس میں پڑھا ہے وہ عربی سمجھتے ہیں، ہر بندہ تو عربی نہیں سمجھتا۔ عربی سمجھتے ہوتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ جاتے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم تب سمجھ آتا ہے جب بے سمجھ آتی ہے، ورنہ اس میں اللہ سے بھی تو آغاز ہو سکتا تھا. کیا بات ہے. اس لیے اس کا ترجمہ ساتھ ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا، تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. اردو تمہاری ٹینشنیں، تمہاری پریشانیاں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے جھگڑیاں، عجیب عجیب جو عدالتوں کے کیس ہیں، سارے بہترین ہو جائیں گے. امام قبر سے بھی آ کے اٹھائیں گے. اصل فائدہ جو چھٹے امام نے فرمایا، جو دعائد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا قائم اس کی قبر پہ آئے گا. وہ دعائد کا تحفہ ہے، وہ ہم بانی کو دے کے جائیں گے، وہ ضرور پڑھیے گا. یہ تمہارے لیے تحفہ تھا. 2 جملے مصائب زیادہ نہیں، دن بڑا سخت ہے. تیرا سفر چھوٹا دن نہیں ہے، تیرا سفر عام دن نہیں ہے. اس کی شہادت ہے جو سجاد کے کانٹے چنتی رہے تھے. حسین کے سینے کا تعویذ. اللہ اکبر. بڑی دردناک ہے شہزادی، بڑی دردناک ہے. زندان میں جب بیٹھتی تھی نا، بغیر چھت والا زندان تھا، وہ سیدھا دیواریں تھیں، ٹوٹی گندی دیواریں، نیچے پتھریلی کچی زمین تھی. مقتل کی کتابیں پڑھ بیٹھا ہوں میں، پڑھنے سے پہلے ضمیر پہ تولتا ہوں پھر بولتا ہوں. وہ معاملہ بڑا سخت ہے. چھٹے امام کا فرمان ہے، شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرنا، ہماری توہین نہ کرنا. معاملہ بڑا سخت ہے، معاملہ عام ہے. زندان میں روتی پھرتی رہتی تھی. بابا 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 بڑے یاد آتے ہیں، بابا آپ بڑے یاد آتے. بابا ذرا دیکھیں شام کی عورتیں تکیوں پہ سوتی ہیں، بابا میں پتھر کی زمین پہ سوتی ہوں. بابا بابا ذرا دیکھیں آپ کی بیٹی کا مسکن کیا ہے. ایک شب ہے یہی جو گزر گئی شب، یہی جو شب ہے شہزادی نے لکھا ہے، صاحبان مقتل نے، شہزادی شام والی ملکہ کے قریب جا کے کھڑی ہوئی، بابا کے بارے میں کچھ بولنا چاہتی تھی. 4 سال کا سن ہے، معصومہ ہے، چھوٹی ہے. میں نام نہیں لیتا بیبیوں کے، معاملہ ادب کا ہے، اس لیے مجھے غازی عباس نے ادب سکھایا ہے. آقا زادی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے. آقا زادی غلام حاضر، آقا زادی غلام حاضر. میں اتنا بڑا ہو گیا، میری ماں دنیا سے چلی گئی، جب تک زندہ تھی میں اماں کہتا تھا، ماں کہتا تھا، مجھے پتہ تھا میری ماں کا نام کیا ہے، مگر ادب کہتا تھا خبردار ماں کو امی ماں کہنا. اگر اپنوں کا اتنا ادب ہے، محمد کی بیٹیوں کا بھی کوئی ادب ہونا چاہیے. شاباش، آپ کا مشکور ہوں، آپ کے سر ہلانے کا مشکور ہوں. آج بھی یہاں کوٹ میں بھی مالک یہاں کی عورتوں کو اپنے زمانے کے امام تک سلامت رکھے. یہاں کوئی عورت چلی جائے، یہاں اعلان کرتا ہوگا مولوی صاحب حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی. کبھی مولوی کو کہے نا نام لے کے اعلان کرے، مولوی کہتا ہے نہیں معاملہ غیرت کا ہے، تیری میری غیرت اتنی ہے، علی کی بیٹیاں بھی کسی کی کچھ لگتی ہیں. اللہ اللہ اکبر. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد سے پوچھا گیا تھا، مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ رو کے کہتے ہیں دربار لعین میں جب لعین نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے. معاملہ بڑا سخت ہے، اس لیے کوشش کیا کرو. شہزادی کونین، معظمہ کائنات، مخدومہ عالمین، ام ابیہا، پاک آقا زادیہ. بات تھی میں مشکور ہوں، آپ کے قبول کرنے کا شکر گزار ہوں. اللہ اکبر. شام والی بیٹھی ہے، یہ معصومہ قریب جا کے کھڑی ہوئی، بابا کا پوچھنا چاہتی ہے. کیفیت عجیب ہے، اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی علی کی بیٹی ہے، زمین پہ بیٹھ کے لائنیں لگانے میں مصروف ہے. صاحبان مقتل لکھتے ہیں لائنیں لگا کے رو کے کہتی ہے، بھائی میری بھی کیا قسمت ہے، تجھے پتھروں میں چھپا ہوا چھوڑ کے آئی ہوں. بھائی وہ بھی کیا وقت تھا جب اماں چکیاں پیس پیس کے پالتی تھی، تیرا ایک بال گر جاتا سارا دن اماں روتی رہتی تھی. معصومہ نے محسوس کیا پھوپھی اماں متوجہ نہیں ہو رہے، فوراً گئی ماں کے پاس. ماں کی کیفیت یہ ہے، ماں نے ایک چھوٹی سی مٹی کی قبر بنائی ہے، زندان میں علی اصغر کا کرتا لے کے بیٹھی ہے، خون آلود کرتا ہلا ہلا کے کہتی ہے، اصغر کہیں بھی جاؤں گی تجھے نہیں بھلا سکتی.
اصغر ظالم کو شرم نہیں آئی، 3 پھل والا تیر مارا۔ اصغر وہ تیر مارا جو کسی سفاک دشمن کو مارا جاتا ہے۔ دیکھا ماں بھی توجہ نہیں کر رہی، ماں بھی اصغر کو رو رہی ہے، سیدھی سید سجاد کے پاس۔ دیکھا بھائی بھی عجیب کیفیت میں، آنکھوں سے آنسو ہیں، بیٹھے رو رہے ہیں۔ غور سے سن کے کہتی، آہستہ آہستہ بول کے کہتا ہے، ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے جب باپ دنیا سے جائے، اچھا کفن پہناؤں، اچھی جگہ دفن کروں۔ سجاد تیری بھی اپنی قسمت، نہ باپ کو اچھا کفن دے سکا، نہ باپ کو اچھی جگہ دفنا سکا۔ محسوس کیا کوئی توجہ نہیں کر رہے، بابا بابا کرتے کونے میں آ کے بیٹھ گئی، بابا بابا کر کے آوازیں نکالنا شروع کر دی، بابا بیٹی کی حالت دیکھ، بابا میری معصومہ ضعیف ہو گئی ہے۔ طاہر دمشق کی روایت کرتا ہے، یزید ملعون لعین میرے زانوں پہ لیٹا ہے، سر اس کا ہے۔ اچانک کیفیت شور کی آئی، آواز شور کی آئی، تھوڑا سا زلزلہ محسوس ہوا، میں نے دیکھا دشت میں امام کا سر ہے، امام کے سر نے پرواز کی، چھت کے ساتھ جا کے لگا۔ اس کی آنکھ کھلی، آواز دے کے کہتے کیا ہوا، قیامت آ گئی؟ کہتے قیامت نہیں آئی، غریبوں کے زندان سے رونے کی آوازیں ہیں۔ غلام کو بھیجا، جا پتہ کر کے آ۔ غلام واپس آیا، رو کے کہتا ہے غلام کیا کروں، عجیب کیفیت ہے، ایک چھوٹی سی معصومہ ہے، بابے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ میں نے سید سجاد سے پوچھا اس کا تڑپنا کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کہتے سرکار کہتے ہیں اگر سر آ جائے تو۔ آ گیا سر، بس ایک جملہ اور باقی یہ ذاکرین برادران میرے پڑھیں گے۔ آ گیا سر، شہزادی نے گود میں لیا، گود میں لے کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ میں لا کے کہتی ہے بابا تیرے ہونٹوں کو زخمی کس نے کیا؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ